یہ جو بلا ہے نا، اس نے گھر کی زندگی برباد کر دی۔ میاں بیوی کا تعلق کمزور، بہن بہنوں کا تعلق کمزور، اولاد ماں باپ کا تعلق کمزور، چھوٹے چھوٹے بچے ٹیب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں اپنا ڈرامہ دیکھ رہی، بچہ اپنا دیکھ رہا ہے، بچے اپنی دیکھ رہے، ابا آپ دیکھ رہا ہے، ایک چھت کے نیچے گم، 6 بر اعظم 6 انچ کی سکرین میں، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو کے۔ ٹیکنالوجی نے دنیا کو یوں کر دیا اور رشتوں کو یوں کر دیا۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک اسکول ٹیچر تھیں، وہ پرچہ چیک کر رہی تھی تو رونے لگی، تو ان کے میاں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، تو انہوں نے پرچہ آگے کر دیا، تو اس میں ایک کوشچن تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے لکھا I want to be a smartphone, I want to be a smartphone، اور آگے لکھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ماں مجھے اہمیت نہیں دیتی جتنی فون کو اہمیت دیتی، جب میں بات کرتا ہوں تو وہ فون دیکھتی رہتی ہیں، میری سنتی نہیں ہے، مجھے ڈانٹ دیتی ہیں، تو کاش میں فون ہی ہوتا، کم از کم ماں کی توجہ تو لیتا۔ تو ان کے میاں نے پوچھا تو تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے۔ اپنی اولاد کو عزت دو، عزت دو۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی تھی، وہ دروازہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے نہیں رہتے تھے، دوڑ کے آگے جاتے تھے اور ایسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اور پکڑے پکڑے لا کر کرسی پہ یا چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ عزت آپ نے اپنی اولاد کو دی تو وہ عزت واپس آئی۔ یہ مائیں بیٹھی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ۔ اس نے ابھی میں ایک دوست کے گھر گیا تو اس کے بچے کو میں ایسے نا مل کے بوسہ دے کے نکلا، تو اس نے اپنی ماں کو فون کیا، میرے باپ نے تو مجھے کبھی پیار نہیں کیا، آج مولانا نے مجھے بوسہ دیا۔ تو میرے نبی کا ایک خوبصورت پیٹرن آف لائف ہے، وہ اخلاق سیکھو بچوں، وہ اخلاق سیکھو، محبت، الفت، درگزر، معاف کرنا، گالی سے بچنا، نفرت سے بچنا۔ نیت کرتے ہو؟ اور جو آپ کی تعلیم ہے اس کی بھی بات کروں گا کہ ایسے پڑھنے والے بنو کہ تمہیں امریکہ نہ جانا پڑے، انگلینڈ نہ جانا پڑے، وہ یہاں آ کے تم سے پڑھیں۔ آخر کبھی بغداد اور قرطبہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں تھیں، وہ وہاں لوگ پڑھنے آتے تھے، ساری دنیا سے لوگ آتے تھے۔ آج جو امریکہ سے پڑھ کے آئے وہ بڑا بن جاتا ہے، جو یہاں کا پڑھا چاہے قابل بھی ہو تو وہ نکما ہو جاتا ہے، اور وہ قوم بڑی فقیر ہے جو علم میں فقیر ہو اور اخلاق میں فقیر ہو۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں میں فقیر ہیں، اخلاق کے بھی فقیر ہیں اور علم کے بھی فقیر ہیں۔ پہلی وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو، ہمارا پہلا حکم تھا پڑھو، علم حاصل کرو۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہمارے تعلیمی ادارے رٹا رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے، عقل نہیں بڑھ رہی، عقل نہیں بڑھ رہی، سمجھ نہیں بڑھ رہی۔ اے لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، او لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، فرسٹ مہینے کے بعد ٹھیک ہے، علم آیا کہ نہیں آیا؟ ڈگری لگ جاوے، پھر نوکری لگ جاوے، پھر بیوی لگ جاوے، بہت ساڑا کام بن گیا۔ علم کو یہاں تک پہنچاؤ کہ لوگ آپ سے پوچھنے آئیں، لوگ آپ کے پاس پڑھنے آئیں۔ یہ آئے گا استاد کے ادب سے۔ اور میں کوریا والوں نے کوئی انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، چائنا والوں نے انگریزی سیکھی، رشیا والوں نے انگریزی سیکھی۔ چھوٹے چھوٹے ملک جنہوں نے علم پر علم، اللہ کی روشنی ہے، جو لینا چاہے گا اللہ دے گا، کافر ہو یا مسلم ہو۔ ہمارا ایک سوال نہیں ہے،
ہمارا زوال ہے کہ ہم علم سے بھی بے نیاز ہو گئے، صرف پاس ہونا مقصد بنا لیا، ڈگری لینا مقصد بنا لیا، ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، چٹکھاتے پھرتے، کوئی پوچھنے والا بھی کوئی۔ اچھا انسان بنو گے تو ڈگری نہیں بھی ملے گی تو اللہ عزت دے گا، رزق بھی دے گا، بلندیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا۔ ماؤں کی دعا لے لو، باپ کی دعا لے لو۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے جب میں پھنس جاتا ہوں تو میرے ماں باپ رات کو لیٹے ہوتے ہیں، میں دونوں کے پاؤں ایسے پہلے دباتا ہوں، پھر دونوں کے پاؤں پکڑ کے چومتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے۔ تمہارے باپ ترس جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھے، تمہاری مائیں ترس جاتی ہیں کیا کہ حال ہی پوچھ لو اماں جی کیا حال ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس نے صبح صبح ماں باپ کو صرف ایسے جا کے دیکھا، ان کے کمرے میں گیا اور دیکھا اور چلا گیا، نہ سلام کیا نہ حال پوچھا، جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو جو خدمت کرے گا وہ کیا پائے گا؟ تو دعاؤں سے علم آتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے استاد سے فرمانے لگے بیٹا آپ کو علم آئے گا خدمت سے، علم ملے گا دعا سے، علم ملے گا دعا سے، اور دعا ملے گی خدمت سے۔ خدمت کرو، دعا نکلے گی ایسی کہ عرش تک چلی جائے گی۔ یہ جو ہمارے لیے دعا کرو، یہ میرے لیے خصوصی دعا کرو، ہاتھ اٹھا دیں خصوصی دعا کریں۔ ارے بھائی پیٹ میں درد ہے تمہارے، دعا کروں میں؟ نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے ایک واقعہ، ہمارا ایک مراسی تھا، تو وہ نشے میں پڑا تھا، تو اس کی رضائی گر گئی سردی میں، اس کی آنکھ کھلی سردی کی وجہ سے، تو رضائی غائب ہے۔ تو وہ باہر گیا، کمرے میں ڈھونڈنے کے بعد باہر کے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا او غلام مان جگہ کیے او میری رضائی چور لے گئے تو حال پا، سمجھو شور مچا۔ وہ کہنے لگا رضائی تیری گئی تھی، شور میں پاما، کہ یہ میں شور پایا تھا میرا سر خراب ہو جیسے۔ تو اب میرے پیٹ میں درد ہو، میں اپنی بیوی سے کہوں تو شور مچا، یہ ہو سکتا ہے؟ وی سی صاحب کے پیٹ میں درد ہو، یہ بیگم سے کہیں شور مچا، ہو سکتا ہے؟ جس کے پیٹ میں درد ہے ہائے ہائے وہی کرے گا۔ خصوصی دعا بچے بچیوں